اور یہیں پر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں دو ٹائپ کے فیملی سسٹم چلتے ہیں. ایک صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک ہے سپریٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم کو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, صاحب یہ بہت اچھا ہے, بڑی محبت ہوتی ہے اس کی, سارے بچے ساتھ میں رہے, ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. بعض ماں باپ تو کہتے ہیں بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہیں, جب تک ہم زندہ ہمارے بچے الگ نہیں ہوں گے. بولتے ہیں نا ایسا لوگ. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے, معاف کیجیے گا, عذاب ہے ہمارے سماج کے لیے. جس کو آپ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ صاحب بڑا اچھا ہے, اسی سماج میں نے دیکھا ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب کی شکل میں ہمارے سماج پر لاد دیا گیا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں کو آپ کو یہ عذاب کیسے ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا نقصان پردے کی تو واٹ لگ جاتی ہے. شادی کر کے بہو آئی ہے, اسی گھر میں دیور رہ رہا ہے, اسی گھر میں جیٹ رہ رہا ہے, دیور سے کوئی پردہ نہیں, جیٹ سے کوئی پردہ نہیں, ایک ہی کچن ہے, ایک ہی جو ہے جگہ سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے. اور میں نے ایسی بھی جوائنٹ فیملی دیکھی ہے, 45 لوگ صاحب ایک ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, اور وہ لڑکی جو شادی کے پہلے اپنے مائکے میں کچن میں نہیں جاتی تھی, اب 45 لوگوں کی روٹی اس کو یہاں بنانا پڑ رہا ہے. اور صاحب بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں تو 45 لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے اور عورت کے اوپر؟ یہ اس نئی نویلی دلہن پر ظلم نہیں ہے, اس نازک اندام لڑکی کے اوپر ظلم نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی کچن کے کام نہیں کیے تھے؟ 45 لوگوں کی روٹیاں آپ اس سے بنوا رہے ہیں اور آپ فخر ظاہر کر رہے ہیں صاحب ہمارے یہاں بڑی محبت ہے, بڑی جوائنٹ فیملی, بہت بڑی ہماری جوائنٹ فیملی ہے. اور ایسی جوائنٹ فیملی کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ابھی بنارس میں ایک بہت بڑی فیملی میں جہاں بڑے زمانے سے لوگ ساتھ میں رہتے تھے, 2 بھائی, ان کے بچے ہو گئے, ان کے پوتے ہو گئے, تب بھی وہ ساتھ میں رہتے تھے, ساتھ میں کاروبار تھا, 50 سال تک ساتھ میں رہے. اس کے بعد جب سپریٹ ہوئے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دے رہا ہے, بات نہیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ 50 سال آپ ساتھ میں رہو اور اس کے بعد ایک دوسرے کو گالیاں دے کے آپ الگ ہو رہے. اس سے تو بہتر ہوتا, اس سے تو بہتر وہ نبی کے دور کا طریقہ اور صحابہ کے دور کا طریقہ تھا کہ باپ جب بیٹے کی شادی کرتا, بیٹا جوان ہوتا, بیٹے کو الگ کر دیتا کہ نہیں تم الگ رہو, تاکہ اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. اس کے کمائی کے راستے الگ کر دیتا, اس کا کچن الگ کر دیتا کہ بھئی تمہارا ہم سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوئی نہ, ہم تمہارے معاملات میں دخل دیں گے نہ تو ہمارے معاملات میں دخل دینا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی بعض گھروں میں تو ساس اس پر بھی نظر رکھتی ہے کہ بہو نہا بھی رہی ہے, بہو روزانہ نہا رہی ہے کیا, اس کے نہانے تک پر ساسوں کی نظر ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. یعنی ایک شادی شدہ زندگی کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کا تو جنازہ نکل جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. مگر ہاں, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم اگر ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو ہم اس سیپریٹ سسٹم کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, جس سیپریٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہم نے بعض وہ فیملیاں بھی دیکھی ہیں, بچے الگ رہتے ہیں, 70 سال کا بوڑھا اور 65 سال کی ماں, اس بڑھاپے میں ماں کو اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے پکانا پڑتا ہے. ہم اس سیپریٹ سسٹم کے بھی خلاف ہیں, یہ بھی معاشرے کے لیے ناسور ہے میرے بھائی.